الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین محفل، دین کے اعمال اور عبادات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر تو یہ ہوا کہ بندہ 5 وقت مسجد میں آئے، نماز میں حاضر ہو، اس کو حاضری کہتے ہیں۔ اور اس کا باطن یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو تو اپنے پروردگار سے، رب العالمین سے تار جڑی ہوئی ہو، اس کو حضوری کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہے حاضری، ایک ہے حضوری۔ حاضری اور حضوری میں بڑا فرق ہے۔ نماز میں حاضر تو ہم سب ہوتے ہیں، جبکہ حضوری کسی قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کیا چاہتے ہیں؟ پروردگار عالم وہ ایک چیز نہیں چاہتے بلکہ دونوں چیزیں چاہتے ہیں کہ حاضری بھی ہو اور حضوری بھی ہو۔ بعض مشائخ نے، اسی لیے بعض مشائخ نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ اس کی نماز نہیں جس کو حضور قلب حاصل نہیں۔ بندے کے دل میں یہ حضوری والی کیفیت بندے کو کیسے نصیب ہو، یہ کیفیت کیسے پیدا ہو، اس کے لیے ایک محنت ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یعنی دل کی حضوری حاصل کرنے کی جو محنت ہے، اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف کا لفظ جو ہے، بعض مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف جو ہے وہ صفا سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے صاف کرنا۔ گویا اپنے دل کو صاف کرنے والی محنت کا نام تصوف ہے۔ صوفی اس آدمی کو کہیں گے جو اپنے دل کو صاف کرنے کی محنت میں لگا رہے، وہ صوفی کہلائے گا، اس فکر میں لگا رہے۔ بعض مشائخ نے یہ فرمایا کہ لفظ صوفی جو ہے وہ لفظ صف سے نکلا ہے۔ صف سے مراد ہے قطار یا لائن۔ یعنی اس لحاظ سے صوفی وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے حضور اگلی صفوں میں کھڑے ہونے کا متمنی ہو، اس کی تمنا اپنے دل میں رکھتا ہو۔ بعض نے فرمایا کہ لفظ صوفی جو ہے وہ صفہ سے بنا ہے۔ صفہ یعنی اصحاب صفہ وہ چند صحابہ کرام تھے جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے سارا دن مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، موجود رہتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے۔ یہ فقراء کی وہ جماعت تھی، اور فقراء کی ایک جماعت تھی جو دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ صفہ جو تھا وہ دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ لہٰذا جو شخص بھی اصحاب صفہ کے طریقے پر، نقش قدم پر چل کر اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چل کر دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ شخص صوفی کہلائے گا۔ اب ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، اس جوڑ میں یہاں پر جمع ہیں۔ اس جوڑ کے منعقد کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ ہمیشہ سے ہر دور میں مشائخ کرام، صوفیاء کرام کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ سال میں 1 مرتبہ یا 1 سے زیادہ مرتبہ بھی تربیت کے عنوان پر اپنے متعلقین، متوسلین کو جمع فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے سلف صالحین کا ایک دستور رہا ہے جو ہر دور سے، مدتوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے 2 الفاظ سنے ہوں گے، تعلیم اور تربیت۔ لفظ تعلیم جو ہے یہ درسگاہوں سے حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی تعلیم ہے تو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹی سے ملتی ہے۔ دینی تعلیم ہے تو مدارس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور لفظ تربیت جو ہے یہ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔
تربیت جو ہے یہ اللہ والوں کے پاس حاصل کی جاتی ہے، تو تربیت کے لیے مشائخ کی خانقاہیں ہیں، وہاں آ کر بندہ اپنی تربیت کرواتا ہے۔ آج کی یہ محفل بھی ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے، اور اسی موضوع پر انشاءاللہ مختصر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے پہلی اس اجتماع میں جو سب سے پہلی چیز ہے اس جوڑ میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں کہ ان میں وہ چاشنی، وہ لذت، وہ کیفیت، وہ سرور ظاہر ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ تھوڑی ہمت کریں، کیونکہ ہم اپنا وقت فارغ کر کے ہی انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اللہ والوں کے پاس رہیں گے، اپنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک مجلس میں صحبت میں رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں ہمارے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ اب کون سے مقاصد ہیں جو ہمارے مد نظر ہونے چاہیے؟ کہ مثلاً جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے، اس بات کی محنت۔ جو لوگ تکبیر الاولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اپنے دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھنے کی، یعنی حضوری والی نماز پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں۔ جو لوگ صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں، وہ افراد جو صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں وہ نوافل یعنی نفل نمازیں پڑھنے والے بن جائیں۔ جو کبھی کبھی تلاوت کرتے ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ جو پہلے تسبیحات یا معمولات میں ناغہ کرتے ہیں وہ پابندی کے ساتھ تسبیحات و معمولات کرنے والے بن جائیں۔ جن کا وقت پہلے غفلت کے ساتھ گزرتا تھا وہ یہاں پر رہتے ہوئے اس بات کو سیکھ کر جائیں، یہاں پر یہ سیکھ لیں کہ وہ ان کا ہر لمحہ، ہر وقت جو ہے، ہر سانس جو ہے وہ اللہ کی طرف توجہ والی بن جائے۔ جو لوگ صرف فرض نمازیں پڑھتے تھے، رات کو اٹھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا، وہ لوگ وہ اپنی راتوں میں اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ فکر یہاں پر ہم نے پیدا کرنی ہے، یعنی اپنے اعمال میں بہتری پیدا کرنی ہے۔ یہاں پر مختصر سی بات یہ عرض کریں گے کہ نماز تہجد کی اہمیت کیا ہے۔ نماز تہجد اگرچہ نفل نماز ہے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ یہ اللہ والوں کے اعمال میں سے ہے، یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو معاشرے میں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ اس سے بھی ذرا اگلے درجے میں بات کی جائے جو عجیب ہے کہ ایک تو رات کو اٹھنے والے نہیں ہیں، دوسرا اس بات کا غم کرنے والے بھی باقی نہیں رہے کہ ہمارا رات کو اٹھنا ضائع ہو رہا ہے اور ہماری اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم نماز تہجد کی نعمت سے محروم ہیں اور ہمیں اس بات کا دکھ بھی نہیں ہوتا۔ کہاں گے وہ لوگ غمزدوں کی طرح رات گزارنے والے؟ کہاں گے وہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے دامن پھیلا کر رونے والے؟ کہاں گے وہ لوگ رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر آہیں بھرنے والے؟ وہ راتوں کے آخری پہر میں جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو رب العالمین دنیا کا جغرافیہ بدل دیا کرتے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو یہ فکر ہم نے پیدا کرنی ہے۔ وہ چہرے نظر نہیں آتے جن کی عبادتوں کو ان کے چہروں پر نور بنا کر سجا دیا گیا تھا، جو اس آیت کے مصداق تھے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو ان علامتوں کے اثر، سجدوں کے اثر ان کے چہروں پر نمایاں ہوا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے دل میں عشق الہی کا سوز رکھنے والے، محبت سے سینوں کو لبریز کرنے والے، وہ شوق میں اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے، یہ لوگ نظر ہی نہیں آتے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ تو آج رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے ماحول کے معاشرے میں دیکھیے کتنے گھر ہیں جن میں اٹھ کر تہجد کرنے والے موجود ہیں۔ یقین کریں کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک سناٹا ہے اور انسانیت اپنے ضمیر کے کندھوں پر اپنی لاش کو اٹھائے ہوئے ہے۔ تو ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے یہ سیکھ کر، یہ محبت یہاں سے سیکھ کر جائیں گے
اور جا کر پھر اپنے گھروں میں تہجد کی نماز کو انشاءاللہ ہم زندہ کریں گے۔ جو ایمان کا ماحول ہوتا ہے نا تو اس میں پھر دل زندہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت نصیب کیا ہے، وہ وقت تو خاصا جو وقت ہے نا، یہ خاصان خدا کا وقت ہے، شجر و حجر کا وقت ہے۔ تو یہاں سے ہم انشاءاللہ یہ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے۔ بندہ جو ہے نا، بندہ بڑا مطمئن ہو کر پھرتا ہے دنیا میں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ بندے کے اعمال پر، بندے کے دلوں پر ہوتی ہے۔ ہم سوچیں گے کہ جس چہرے پر اللہ رب العزت کی نظر ہے وہ بھی خوبصورت ہے، یا گناہوں نے اس کو بدصورت بنا دیا ہے، یا نفس نے اس پر، ہمارا چہرہ ہے نا، اس پر جو ہمارا دل ہے اس پر اللہ کی نظر ہے، ہمارے اوپر اللہ کی نظر ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ فکر پیدا کریں کہ کہیں ہم نے اپنے گناہ کر کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو بدنما تو نہیں بنا دیا۔ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کو مطمئن کرنا یا دنیا والوں کو مطمئن کرنا بڑا آسان ہے، مگر سوچیں کہ ہمارا واسطہ کس ذات سے پڑھنے والا ہے۔ وہ ذات جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو ہم نے سینوں میں چھپا رکھا ہے۔ تو ہم نے اپنے دلوں کی محنت کرنی ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم نے یہ محنت یہ سیکھ کر جانا ہے۔ اب یہ کیسے فکر نصیب ہوتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی صحبت میں یہ فکر نصیب ہوتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کھلتا ہے۔ یاد رکھنا کہ ذمہ داری سے، یہ پوری ذمہ داری سے، یہ میں اپنے بڑوں سے سنی ہوئی ہے یہ بات، اس کو عرض کر رہا ہوں کہ جس کو اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو اس کو وقت کے پیغمبر بھی پھر اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اپنی فکر پیدا کرنی ہے، یعنی خود کی فکر ہونا ضروری ہے، اپنی فکر ہونا ضروری ہے، دل کے اندر کڑھن کا ہونا ضروری ہے، دل میں طلب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بے طلبوں کو ہدایت کا راستہ نہیں ملا کرتا۔ ان اجتماعات میں جیسے یہ جوڑ منعقد ہوا، اس میں یہاں پہ آنے کا مقصد، جو مقاصد ہیں بہت سارے، ان میں جو بڑا مقصد ہے وہ اپنے اعمال میں بہتری کے لیے فکر پیدا کرنا ہے، متفکر رہنا ہے، اپنے اعمال میں جان پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، ان جو کیفیات ہیں ان کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ 2 دن ہیں، ایک آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، ان میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو وجود ہے، ہمارا 5-6 فٹ کا جو قد ہے، وجود ہے، اس میں کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ بہت عبادت کرنے والے اللہ کے ہاں، بہت زیادہ عبادت کرنے والے اتنے زیادہ مقبول نہیں ہوتے جتنے گناہوں سے بچ کر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں سے یہ سوچ لے کر واپس جانا ہے کہ ہم نے گناہوں سے آئندہ باقی زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنی ہے۔ اب یہاں پہ پروگرام ہے، اس مقبول جگہ پر ہے، یہاں پر اللہ والے آتے ہیں، بڑے بڑے حضرات یہاں پہ تشریف لائے، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، بڑے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے یہاں پہ پروگرامات منعقد ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس جگہ کی بڑی برکات ہیں، تو ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ اب جب اللہ کے گھر میں انسان جاتا ہے، اللہ والوں کے قریب جاتا ہے، تو وہاں پر دوسری طرف شیطان بھی اپنا زور لگا رہا ہوتا ہے۔ تو سب پہلے تو اس شیطان نے کوشش کی ہے کہ ہم یہاں پر نہ آئیں۔ جب ہم آ چکے ہیں، اس کو ہرا کر یہاں پر پہنچ چکے ہیں، پہلے شیطان نے بہت ساری مجبوریاں دکھائی ہیں کہ بھائی آپ کی یہ مجبوری ہے، یہ تقاضا ہے، تو اس کو وہاں پر ہم چھوڑ کر یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ تو اب یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو پھر یہ نہ سوچئے کہ شیطان ہمیں یہاں پر چھوڑ دے گا، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ شیطان جو ہوتے ہیں نا، وہ موت سے پہلے بندے سے مایوس نہیں ہوتا کہ کب اس پہ موقع ملے اور کب اس میں وار کروں، تو وہ مختلف انداز میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس مجلس میں، اس محفل میں ہم حاضر ہوئے ہیں، تو شیطان یہ کوشش کرے گا کہ یہ اس کے فوائد حاصل کرنے سے محروم رہیں۔ تو اس کا ہم نے کیا کرے گا کہ ہمیں باتوں میں مشغول رکھے گا، کبھی غیبت میں مشغول کر دے گا، یا دور دراز سے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں تو ہمیں موقع ملا ہے ان سے ملاقات کا، تو بیٹھ کے تھوڑی گپ شپ پہ لگائے گا۔ تو ہم نے یہاں پر اپنا جو مطلب ہے
یعنی لفظ یوں کہا جائے کہ وحدت مطلب، کہ مطلب کی جو واحد وجہ ہے اس کو ہم دیکھیں، تو ایسی جگہ پر آ کر ہمیں یہ فکر لگی ہوئی ہو، محسوس ہو کہ یہ بندہ جو ہے، ایسے لگے کہ بندہ اپنے غم میں ہے، غم زدوں کی طرح یہاں پہ رات گزارنا سیکھیں۔ ہمارے جو آپ نے ہم اکثر سنتے ہیں کہ سلف صالحین جو تھے، بڑے اکابرین جو تھے، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ صبح کے وقت ان کی آنکھیں جو ہوتی تھیں وہ سرخ ہوا کرتی تھیں، اور وہ اپنے چہرے پر ندامت لیے ہوئے ہوتے تھے، اور اعمال جو تھے اس میں سوچا کرتے تھے کہ اب ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنی فکر لگی ہوئی ہو۔ یہ مجالس اسی لیے منعقد ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو صحیح انسان اور صحیح بندہ بنائے، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے۔ جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو اس وقت ہمارے پاس دوسروں کی فکر کا بڑا وقت ہوگا۔ یہاں پر ہم آئے ہیں تو پھر اپنی فکر میں لگے رہیں، اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں، اپنی کوشش میں لگے رہیں، اپنے اعمال کی کیفیات کے لیے فکر مند رہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے اندر اپنے اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ بندے کے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، کیا کیا بیماریاں بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ فکر کرے کہ ان سے میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کے دور کے انسان ہیں، اور آج کا انسان بڑا بگڑا ہوا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمان کی ڈیفینیشن، مسلمان کی جو تعریف ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی پیاری زبان سے یہ فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جب ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو گویا دوسرے مسلمان ہم سے محفوظ نہیں ہیں، ہماری مسلمانی کہاں پر گئی؟ تو جو ہم کہتے ہیں نا، ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ایک کلمہ ہے اسلام کا، وہ پڑھ کر داخل ہو جانا، اس کے بعد جو زندگی گزارنی ہے پھر اسی کلمے کی ہدایات کے مطابق ہم نے گزارنی ہے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ سیکھنا ہے کہ ہماری نگاہیں یا نظریں جو ہیں یہ غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی۔ موبائل فون کی سکرین پر، ٹیلی فون یا LCD کی سکرین پر، ہم موبائل فون کی سکرین پر یا ٹیلی ویژن کی سکرین پر ہم فحش مناظر کو، غلط مناظر کو نہیں دیکھیں گے، تھرکتے ہوئے ناچتے ہوئے جسم ہم نہیں دیکھیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، غیبت سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، بہتانوں سے بچیں گے، دل آزاری سے بچیں گے، وعدہ خلافی سے بچیں گے، سب چیزیں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بد پرہیزی سے، سب سے بڑھ کر ہم بد پرہیزی سے بچیں گے، یعنی ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کی، اس پورے وقت میں گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ گناہوں سے بچ کر گزارنا ہے۔ جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو نہ ہمیں یہ مجلس فائدہ دے گی، نہ ہمیں یہاں کے ذکر اور اذکار فائدہ دے سکیں گے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پورے طریقے سے ہم نے اس مجلس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہماری نیت بالکل صاف ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے۔ کیا نیت ہونی چاہیے؟ کہ اے رب کریم، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بننا چاہتا ہوں۔ ہم یہ نیت بنا لیں کہ اللہ میں پورے کی پوری طرح تیرا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ میں تیری دی ہوئی زندگی کو تیرے حکموں کے مطابق تو نہ گزار سکا، لیکن اللہ میں باقی زندگی کا جو تھوڑا سا وقت ہے وہ اللہ میں آپ کی مرضی سے، اللہ میں تیری یاد میں گزارنے کے لیے سیکھنا یہاں پہ آیا ہوں۔ تو اللہ آپ مجھ پر رحم فرما دیجئے، اللہ مجھے اس کے مصداق بنا دیجئے۔ اب ہم دیکھیں، ایک شخص ہو، وہ کسی کی محفل میں جائے اور وہاں پر پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہو، یعنی حجاب کے پیچھے بیٹھا ہوا ہو، تو اب یہاں پر ہم مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، خیالات سے بری ہوئی ہمارا تصور، تخیل جو ہوتا ہے وہ خیالات یا وسوسوں سے، وساوس سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ کریم مجھ پر کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں۔ کریم مجھ پر کرم کر، بڑے عذاب میں ہوں، کہ بیٹھا ہوں تیرے سامنے اور حجاب میں ہوں۔
سامنے بیٹھ کر حجاب میں غفلت کو دور کرنا ہے، اور گناہوں سے ہم نے 100% توبہ کرنی ہے۔ مجنو والی توبہ نہ ہو، مجنو جو تھا نا اس کی والی توبہ نہ ہو۔ جب اس نے توبہ کی تو اس نے کیا کہا کہ اے اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے ایسی توبہ جو ہوتی ہے وہ بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے، ہباء منصورہ بنا دی جاتی ہے، ٹھکرا دی جاتی ہے۔ تو اللہ جو ہے نا وہ پروردگار ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اللہ اعمال کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو ہم نے یہ تصور کرنا ہے کہ اپنی عبادات کو، اپنی نیتوں کو، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کچھ خاص آداب ہیں ہمارے مشائخ کرام نے ان مجالس کے متعلق فرمائے کہ سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرے: قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط مع الانام۔ قلت کلام کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کم کرنی ہے، انتہائی ضروری گفتگو کرنی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زبان ایک دی اور کان دو۔ تو بہت کم بات چیت کرنی ہے، انتہائی ضرورت کے تحت بات چیت کرنی ہے۔ دوسرا ہے قلت طعام، تو کھانا ضرورت کے مطابق کھانا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ ایک ہی لقمہ کھا لے یا 2 لقمے کھا لے، تو اتنا اس طرح تو ممکن نہیں ہے، لیکن اوسط درجے میں ضرورت کے تحت کھانا کھائے تو اس کے مطابق۔ تیسرا ہے قلت منام، تو ایک رات ہم نے یہاں پر گزارنی ہے، تو کوشش یہ ہو کہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کے علاوہ ہے میل جول کم رکھنا، تو یہاں پر ہم سارے لوگ اکٹھے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ پورا وقت، جتنا وقت ہمیں یہاں پہ میسر ہے، مردوں عورتوں کو، جو خواتین ادھر دور سن رہی ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ پوری توجہ جو ہے وہ اعمال میں لگائی جائے، بیانات کی طرف توجہ رکھی جائے، بات چیت ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے پوری توجہ رکھی جائے اعمال کی طرف۔ کسی والد نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی نا کہ عاشقان را شش نشانی اے پسر، عاشقان را شش نشانی اے پسر، رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر، کہ عاشقوں کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں، ان کا رنگ زرد ہوتا ہے، وہ ٹھنڈی آہیں برتے ہیں اور ان کی آنکھیں تر رہتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کم خردن کم گفتن کم حرام، وہ تھوڑا کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں اور نیندیں تو ان کی حرام ہو چکی ہوتی ہیں۔ کہاں نیند آتی ہے ہجر کے مارے کو، جس کو یہ احساس ہو کہ میں اپنی زندگی کا بہت سارا وقت ضائع کر بیٹھا، پھر اس کی زندگی جو ہوتی ہے اس آیت کی مصداق بن جایا کرتی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوا کرتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات سے یاد کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، جب اپنی حالت دیکھتے ہیں تو دل میں خوف ہوتا ہے، جب اپنے پروردگار کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو دل میں امید لگ جاتی ہے کہ آپ نے بھی ان اوقات میں خوف و طمع کا مصداق بن کر مشق کرنی ہے۔ اجتماع جو ہوتے ہیں یا اس قسم کے اجتماعات، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، اجتماع قلوب کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پر خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اجتماع قلوب کو اللہ کے ہاں، اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قبولیت حاصل ہے۔ آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، دعائیں مانگیں گے، اعمال کی فکر کریں گے، اللہ رب العزت کی رحمتیں برسیں گی۔ ہر آنے والا، کوئی 50 میل سے، کوئی 100 میل سے، کوئی 1000 میل سے، کوئی 1500 میل سے سفر کر کے آیا ہے، تو میرے دوستو یہ برکتیں، یہ فضا انشاءاللہ ہم سب محسوس کریں گے، آپ اپنے دلوں میں محسوس کریں گے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ کوئی چیز ہے جس سے آپ کے دل کو طمانینت نصیب ہو رہی ہے، تو ربط قلب نصیب ہو گیا ہے، یہ محسوس ہوگا، سکینہ محسوس ہوگی، اللہ رب العزت کی مہربانی ہوگی۔ یہ چونکہ چنے ہوئے لوگوں کا مجمع ہے، سب سے بڑھ کر ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی مجلس ہے، یہاں پر دور دراز سے
احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے سنا ہے کہ ان کے سامنے حالات آتے ہیں، کوئی لوگ یہاں پر ایسے موجود ہیں جو روزانہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو 40 ہزار مرتبہ 20 ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں روزانہ، کوئی ایسے ہیں جو گھنٹوں بیٹھ کر مراقبے کرنے والے ہیں، کوئی ایسے ہیں جن کا اللہ سے تار جڑی ہوئی ہے، اللہ تعلق مع اللہ والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں، تو ان کی وجہ سے انشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ برکات آپ کو ہم سب کو انشاءاللہ محسوس ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نوازش ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، رحمت ہے۔ کچھ خصوصی طور پر ہدایات ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں نظام الاوقات یہاں پر ملا ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس نظام الاوقات کو دیکھیں۔ بیانات کا وقت جو ہے وہ بیانات کا ہے، اور اس میں جو آرام کا وقت ہے کوشش کریں کہ اس میں جب ہمارا آرام پورا ہو جائے، یا دوسرے ساتھیوں کا بھی خیال رکھیں کہ آرام کے وقت اگر ہم بات چیت میں لگے رہیں گے، آپس میں گپ شپ میں لگے رہیں گے تو دوسرے ساتھیوں کا آرام خراب ہوگا، اس کے علاوہ ہمارا آرام نہیں ہوگا، تو پھر جب ہم بیانات میں بیٹھیں گے تو وہاں پر بیانات ہمیں تھکے ہوئے ہوں گے، نیند آ رہی ہوگی، ہم توجہ سے بیانات پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم نے پوری توجہ کے ساتھ ہم نے بیانات میں بیٹھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے، وقوف قلبی کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، رابطہ قلبی کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے حضرت جی کے ساتھ رابطہ قلبی کے ساتھ ہم نے سارے بیانات سننے ہیں، اور جتنا وقت ہے اس کو ہم نے حاضر باش رہنا ہے، پوری طرح ذہنی طور پر جتنے بیانات ہوں گے آگے مجالس میں تو ہم نے پوری طرح ان میں حاضر رہنا ہے، جتنے بیانات ہوں ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ان میں ہم نے حاضر رہنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز جو ہے خوب اہتمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، ہم اپنی جو نمازیں پڑھتے ہیں نا جلدی میں لگے ہوتے ہیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے، تو یہاں پر ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، حضوری قلب والی، محبت والی، صحابہ کرام والی نماز پڑھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی دیر یہاں پر موجود ہیں، یعنی ایک رات ہے تو ہم نے تہجد کی پابندی کرنی ہے، اوابین کی پابندی کرنی ہے، ہم نے چاشت اشراق کی پابندی ہم نے کرنی ہے، اور بیانات کے دوران، خاص طور پہ بیانات کے دوران ہم نے سونے سے بچنے کی کوشش کرنی، یہ نہ ہو کہ بیان کے وقت ہم نے۔ اس کے علاوہ ہم حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ توبہ کے کلمات پڑھائیں گے تو ہم نے پوری نیت کے ساتھ مکمل طور پر یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ ہم اپنے پچھلے سارے گناہوں پر نادم ہیں، اور آئندہ ہمارا بچنے کا سچا پکا ارادہ ہے، اور پکے ارادے کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے یہاں پر توبہ میں شریک ہونا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر جو میزبان حضرات ہیں انہوں نے طعام کا انتظام کیا ہوا ہے، کھانے کا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری خدمات وہ سر انجام دے رہے ہیں، تو مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کہیں پر کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، تو ہم سب نے بدنظمی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر ساتھی کی یہ کوشش ہو، اکرام والی کوشش ہو کہ دوسرے ساتھی جو دور سے آئیں، جو مہمان ہیں، وہ آگے ہو جائیں، خیر میں تھوڑا بعد میں بیٹھ جاؤں گا، دوسری مرتبہ میں، تیسری مرتبہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو خدمت والے ساتھی ہیں ان کے ساتھ خصوصی طور پہ تعاون اور ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ کھانا یہاں پر بہت زیادہ کیئر کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اور بہت مہمان نوازی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے گئے، لیکن پھر بھی کسی ساتھی کی طبیعت کے مزاج کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی بے ادبی سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ جو شیخ کی پھول توڑنا محبت کی علامت ہے، پھول توڑنا محبت کی علامت ہے، لیکن شیخ کی خانقاہ میں پھول توڑنا بھی بے ادبی ہے، تو ہم نے یہاں پر انشاءاللہ بے ادبی سے، بدنظمی سے یا اس قسم کی سرگرمیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر ہم ان اصول و ضوابط کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ آج کی بھی کیفیت نوٹ کر لیجئے، ابھی کی کیفیت ہم اپنی نوٹ کر لیتے ہیں، یعنی آنے سے پہلے کی کیفیت، اور انشاءاللہ جب دعا ہو جائے گی تو دعا کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو اس وقت کی کیفیت بھی ہم نے نوٹ کرنی ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب جنگ جاتے ہیں یا مظفر آباد ہم اپنے حضرت جی کے پاس آتے ہیں، آتے ہوئے ہم مشکل سے آ رہے ہوتے ہیں، آتے ہوئے ہم آنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب آ جاتے ہیں تو پھر واپس لوٹنے کو دل نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کیفیت یہاں پہ محسوس ہوگی، تو ہم نے دعائیں مانگنی ہیں، ہم نے یہ دعائیں مانگنی ہیں، قبولیت کی دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ جب تہجد کے لیے اٹھیں
تو خوب رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ ہم زندگی میں نیک نہیں بن سکے، مگر اللہ تیرے نیک بندوں کے مجمع میں آ کر بیٹھے ہیں، دل میں یہ تمنا رکھتے ہوئے آ کر بیٹھے ہیں، اللہ آپ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ہم جینا بھی انہی میں چاہتے ہیں، اللہ دنیا میں آپ نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑا ہے، ہم انہی میں جینا چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ انہی میں مرنا چاہتے ہیں، یعنی اسی نسبت میں مرنا چاہتے ہیں، اور روز محشر انہی بزرگوں کے ساتھ اسی نسبت میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، پروردگار ہماری ان دعاؤں کو قبول کر کے ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر یقیناً 100% یقیناً ہمیں نیکوں میں شامل فرمائیں گے اور ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔